إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر بلا مقصد نہیں پیدا کیا. ایک مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا. مقصد کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات آیت نمبر 56، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان اور جنات یہ دونوں مخلوق صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں. انسانوں کی پیدائش کا، تخلیق کا، دنیا میں بھیجے جانے کا ایک واحد مقصد عبادت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش تو ہو گئی ہے، مقصد بھی بتلا دیا گیا، مقصد اللہ کی عبادت ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عبادت ہر آدمی، ہر انسان اپنے طور پر جس طریقے سے چاہے عبادت کو انجام دے دے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کا جواب خود ہی دے دیا. اللہ تبارک و تعالی نے ضرورت کے اعتبار سے جب بھی ضرورت محسوس ہوئی، جس زمانے میں، جس دور میں اور جن حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے ضرورت کے مطابق انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ جاری رکھا. اللہ تعالی نے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیج دیا تاکہ انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرے، اس طور پر کہ اس زمانے کے جو نبی اور رسول اپنی امت کو تعلیم دے، وہ آدمی یا اس زمانے کے لوگ اسی طور پر زندگی گزارے اور جنت کے مستحق قرار پائیں. نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ آخری نبی کی حیثیت سے آئیں اور آپ کے بعد قیامت ہی آئے گی، دوسرا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ اس زمانے کے لوگ اس نبی کی تعلیمات کے روشنی میں زندگی گزاریں. آخری نبی کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ آپ کی امتی آپ کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریں اور آپ کی مخالفت سے بچتے رہیں. لیکن ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس مہینے کی ایک تاریخی حیثیت لوگوں نے بنا رکھا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں بات کیا کرنے جا رہا ہوں. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں. اس مہینے کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ امت مسلمہ کا ایک طبقہ
اس مہینے کو ایک خاص فضیلت دے رکھا ہے، اور اس فضیلت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اور آپ کی پیدائش سے جوڑ دیا گیا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، آپ کی پیدائش رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا احسان جتلاتے ہوئے قرآن کریم کے اندر کہا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو رسول تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنی امت کو کتاب و حکمت یعنی قرآن کی تعلیم دے اور اپنی احادیث کی تعلیم دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم من وعن جیسے آپ کو حکم دیا گیا تھا، آپ نے اپنی امت کو تبلیغ کر دی، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا بغیر کسی کمی بیشی کی۔ لیکن اس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس میں طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کی بدعات بارہا ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ انہی بدعات میں سے ایک بدعت جشن عید میلاد النبی کا ہے۔ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پروگرام کراتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پھر اسی طریقے سے جھنڈے گاڑتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جو آدمی نبی سے محبت نہ کرے، جو آدمی نبی سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ جلوس نکال دینا، پھر اسی طریقے سے گیدرنگ کرنا، راستے بلاک کرنا، جھنڈے گاڑ دینا، اور اسی طریقے سے مجالس منعقد کرنا، کیا یہ محبت کی دلیل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے اور آپ کی وفات کب ہوئی، ساری باتیں تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے دن متعین ہے، دن متعین ہے، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی۔ عن ابی قتادة الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا سوموار کے روزے کے بارے میں، پیر کے روزے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا فیہ ولدت، پیر ہی کے دن یعنی سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی، اور پیر ہی کے دن سوموار کے دن ہی میرے اوپر قرآن کا نزول شروع ہوا، یعنی قرآن اترنا شروع ہوا۔ دن متعین ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، مہینے کے سلسلے میں بھی اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور یہی بات صحیح ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رمضان کے مہینے میں ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش محرم کے مہینے میں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو مہینہ تھا اس مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس دن ہوئی وہ تاریخ کون سی تھی، ڈیٹ کیا تھا، اس سلسلے میں علماء کے درمیان زبردست اختلاف ہے، سخت قسم کا اختلاف ہے۔ اختلاف کیسے ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12، کچھ لوگ کہتے ہیں 17، کچھ 18، کچھ 21، کچھ لوگ 22 کہتے ہیں، یعنی سخت قسم کا اختلاف ہے۔ لیکن بعض محققین نے تحقیق کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے
امام ابن کثیر کی ایک کتاب ہے السیرۃ النبویہ، اس کی تحقیق و تخریج کرتے ہوئے لکھا ہے، کہا کہ 8 ربیع الاول ہے، لیکن زیادہ صحیح کچھ لوگوں نے رجحان اس طرف ظاہر کیا ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ لیکن جس دن کے بارے میں، جس تاریخ کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، تاریخ طے نہ ہو سکی، اس سے اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ اگر اسلام کا کوئی مسئلہ یا کوئی حکم ثابت ہوتا تو اختلاف نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو واضح کر دیتا، صاف کر دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صرف اسی تاریخ کو ہوئی تھی، لیکن اختلاف پایا گیا اور اتفاق ناممکن ہے، اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں، آپ کے انتقال کے سلسلے میں تقریباً تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے، جمہور علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اس امت کے اندر لوگوں نے کھانے کے نام پر، پیسے کے نام پر، پیٹ بھرنے کے نام پر، لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سہارا لیتے ہوئے جشن کا، پروگرام کا، پھر اسی طریقے سے جھنڈے کا یہ جو سلسلہ جاری کیا، آپ جانتے ہیں اس کا بانی کون ہے، اس کا مؤسس کون ہے، کس آدمی نے اس جشن کا ایجاد کیا تھا؟ ہم اور آپ تو صرف ایک ہی میلاد کو جانتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جن لوگوں نے عید میلاد النبی کا ایجاد کیا تھا صرف ایک ہی میلاد نہیں جاری کیا تھا بلکہ 6 عیدیں جاری کیے تھے۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن، پھر اسی طریقے سے علی کا، فاطمہ کا، حسن و حسین کا، پھر اسی طریقے سے اس زمانے میں جو فاطمی جو خلیفہ تھے، اس زمانے میں جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی پیدائش کا بھی جشن منایا جاتا تھا۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کا معاملہ نہیں تھا بلکہ 6 عید لوگ منایا کرتے تھے۔ آپ علماء کرام کے اقوال گنیے، آپ علماء کی بات سنیے، جو اس امت کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ، اس عید میلاد النبی کا ثبوت سلف سے ثابت نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام نے میں سے کسی ایک صحابی نے اس عمل کو نہیں کیا۔ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا مَحْضًا، اگر واقعی یہ خیر ہوتا، بھلائی کا کام ہوتا، اچھا کام ہوتا تو سلف صالحین اس کو نہیں چھوڑتے، ضرور کرتے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَشَدَّ مَحَبَّةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَّا، اس لیے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں سے زیادہ محبت تھی، اور صحابہ کرام ہم لوگوں سے زیادہ اس بات کے حق رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائیں۔ پھر اسی طریقے سے صحابہ کرام خیر کے کام میں، اچھائی کے کام میں، بھلائی کے کام میں، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ اگر یہ خیر ہوتا، بھلائی ہوتا، نیکی ہوتا تو ضرور بالضرور صحابہ اس عمل کو انجام دیتے۔ اسی طریقے سے امام تاج الدین فاقہانی، یہ مالکی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ کہتے ہیں لا اعلم لهذا المولد اصلا فی کتاب ولا سنہ، کہ میں اس جشن کے بارے میں نہ تو کوئی دلیل قرآن میں پاتا ہوں اور نہ ہی سنت رسول میں پاتا ہوں، بلکہ یہ بدعت ہے، لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ کون ایجاد کیا ہے؟ بل هو بدعت احدثها البطالون وشهوة نفس واعتنى بها العكالون، کہتے ہیں اس بدعت کو ایجاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو پیٹ کے پجاری ہیں، جو صرف کھانے کی فکر رکھتے ہیں۔ سلف نے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد فقہی اصول بتلانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن وَهَذَا جَوَابِي عَنْهُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِن سُئِلْتُ،
اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے بارے میں، عید میلاد النبی کے بارے میں اگر اللہ مجھ سے پوچھ دے گا تو میں یہی جواب دوں گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ تو میں نے اس سلسلے میں قرآن میں کوئی ثبوت پایا اور نہ ہی نبی کی حدیث میں پایا اور نہ ہی صحابہ اور سلف کی کسی کتاب میں پایا، لہذا میں اللہ کو یہی جواب دوں گا اے اللہ تیری کتاب میں بھی اس کا ثبوت نہیں تھا اور نہ ہی تیرے نبی کی سنت میں اس کا ثبوت تھا۔ تو سلف بھی اس بات کے قائل تھے کہ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو اس کا بانی کون ہے؟ ایک تو فاطمی لوگ ہیں، پھر اسی طریقے سے اربل کا بادشاہ ملک مظفر، اس نے سن 625 ہجری میں اس بدعت کا ایجاد کیا اور اس نے اس کا ذکر اپنی ایک کتاب التنویر فی مولد البشیر النذیر میں اس کا تذکرہ کیا اور ایک رسالہ لکھا، ایک چھوٹی سی کتاب لکھی اور اس کتاب کی مقبولیت اتنی زیادہ ہوئی، یعنی ملک مظفر جو بادشاہ تھا اس زمانے میں ایک مولوی تھا جس کا نام الشیخ ابو الخطاب عمر ابن دحیہ تھا۔ یہی مولوی تھا جس نے کتاب لکھی التنویر فی مولد البشیر النذیر۔ اس کتاب میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے حوالے سے فضیلت بتلائی اور اس کا ایجاد کرنے کے بعد جب رسالہ جمع کیا گیا، ملک مظفر نے اس مولوی کو، کتاب لکھنے والے کو انعام کے طور پر 1000 دینار دیا، یعنی اس کا موجد بادشاہ ملک مظفر ابو سعید الکوکبوری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں، تابعین کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں، محدثین کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ بہت بعد کی چیز ہے۔ جو چیز بعد کی ہوتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اسلام جب مکمل ہو چکا، اسلام جب کمپلیٹ ہو چکا، کوئی چیز اگر بعد میں ایجاد ہوگی قیامت تک تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے اور اسلام میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے یا جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور وہ ہماری دین میں نہیں ہے، ہماری شریعت میں نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌ، تو وہ مردود ہے۔ اب آپ چیک کر لیجئے، کوئی بھی کام ہو، کوئی نیکی سمجھ کر کوئی کام ہم اور آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ چیک کیجئے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ کرام کے اقوال میں ہے، نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ بدعت ہے۔ پھر اسی طریقے سے کوئی آدمی کوئی چیز ایجاد کرے، ایجاد کرنے کے بعد میں اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے اس بدعت پر تو وہ بھی مردود ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے، آگے امام مسلم نقل کرتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسا کام کرے جس پر نبی کی مہر نہیں ہے، نبی کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ اس امت کو ایسا نبی ملا، ایسا رسول ملا جو اپنی امت سے حد درجہ محبت کرنے والے تھے، لیکن اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ ہم نے اور آپ نے کیا دیا؟ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو فراموش کر دیے۔ ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم جشن منا رہے ہیں، ہم ریلی نکال رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جھنڈے گاڑ رہے ہیں، طرح طرح کے خرافات کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے، آیا آپ اس دن خوشی منا رہے ہیں یا غم منا رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہو رہی ہے، جشن منایا جا رہا ہے 12 ربیع الاول کو۔ اس دن کیا ہوا؟ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم لوگ خوشی منا رہے ہیں، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا سہارا دے رہے ہیں۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ آپ کس قدر پریشان تھے؟
ترمذی کی صحیح روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ غم کی حالت میں ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں، اب آپ کی روح پرواز کرنے والی ہے، اب آپ دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، اور آپ اس قدر پریشان ہیں، آپ اس قدر تکلیف سے دوچار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ایک برتن رکھا ہوا ہے اور اس برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، اور آپ فِي الْقَدَحِ، اور آپ برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور برتن میں ہاتھ ڈالنے کے بعد جب ہاتھ بھیگ جاتا ہے ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، آپ پانی سے اپنے چہرے کو پوچھ رہے ہیں، ثُمَّ يَقُولُ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف بہت زیادہ سخت ہے، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، اے اللہ موت کی سختی، موت کی بے ہوشی میں میری مدد فرما۔ نبی تکلیف کی حالت میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہے اور مسلمان خوشی منا رہا ہے۔ یہ تو حالت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے نام پر ہم اور آپ جشن منا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا کیفیت تھی، وہ کس قدر غم کے شکار تھی، وہ خود کہتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ بعض لوگوں کو اس بات سے بھی تکلیف ہے کہ نبی کو مردہ نہ کہا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی موت کا لفظ استعمال کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي، اور جب آپ کی روح نکل رہی تھی اور جب آپ مر رہے تھے اتفاق سے میرے یہاں آپ کی باری تھی، اور آپ جو ہے میرے ٹھڈی اور ہنسلی کے درمیان، تھوڑی کے درمیان اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ کتنی تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عائشہ کہتی ہیں فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کی تکلیف کو دیکھ لیا، نبی کی تکلیف کے بعد موت کے وقت اگر کسی کو مرتی ہوئی دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی مرنے کے وقت۔ تو یہ تو حالت تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی آپ کی پیاری بیٹی، اور آپ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ تو خوشی منا رہے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کیا تھی؟ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں مبتلا تھے، بیماری بڑھ گئی، آپ کی تکلیف بڑھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر، بے ہوشی کی حالت کو دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا تھا واہ کربابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ فاطمہ موجود ہیں، نبی کی حالت دیکھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ واہ کر بابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، کس قدر تکلیف ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں پیارے نبی نے اس موقع پر کیا جواب دیا؟ کہا تھا لیس علی ابیک کرب بعد ھذا اليوم، اے میری پیاری بیٹی سنو، آج کے بعد تیرے ابو پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو تکلیف ہو رہی ہے صرف اور صرف آج ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فلما مات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، اس موقع پر فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ کیا کہا واہ اجاب ربا دعا یا ابتا، اجاب ربا دعا، ہائے میرے ابو جان، آپ کے رب نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے۔ یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، اے ابو جان آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ یا ابتا الی جبریل ننعا، اے ابو جان آپ کی وفات ہو گئی، آپ مر گئے، ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دے دیں گے۔ کس قدر پریشان ہیں اور بات کر رہی ہیں، اے ابو جان آپ تو مر گئے، جبریل کو
کو آپ کی موت کی ہم خبر دے دیں گے۔ چنانچہ فلما دفنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، آپ کو مٹی کے اندر سپرد کر دیا گیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد۔ جانتے ہیں فاطمہ نے کیا کہا؟ یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ اے انس بن مالک، بہت دعویٰ تھا تمہیں نبی سے محبت ہے، نبی کی بات سے محبت ہے، نبی کی ذات سے محبت ہے، نبی کی تعلیم سے محبت ہے، کیا انس کیا کر دیے؟ تم اس بات سے خوش ہو گئے کہ میرے ابو کے بدن پر مٹی ڈال کر چلے آئے۔ جانتے ہیں یہ کون سی آواز ہے؟ یہ غم کی آواز تھی، یہ ٹینشن کی آواز تھی، اپنے والد محترم کی وفات کے بارے میں اس قدر غمگین تھی کہ انس سے کہتی ہیں، حالانکہ فطری قاعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو آدمی مرے گا اس کو مٹی کے اندر دفن کیا جائے گا، لیکن غم کے مارے انس سے کہتی ہیں، انس کتنی محبت تھی، اس محبت کے باوجود میرے والد کے اوپر مٹی ڈال کر چلے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، کتنا پریشان ہے۔ ہم تو جشن منا رہے ہیں، ہم تو خوش ہو رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، تاریخ پڑھی جائے، مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے، نبی کی وفات پر صحابہ کس قدر پریشان تھے۔ صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابو بکر صدیق باہر نکلے اور دیکھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جو آدمی اس بات کا قائل ہو، جو آدمی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ عمر بات کر رہے ہیں، ابو بکر پہنچے، کہا عمر اجلس، عمر بیٹھ جاؤ، فعمر ابا ان یجلس، عمر بیٹھنے سے انکار کر دیے۔ دوبارہ کہیں عمر بیٹھ جاؤ، دوبارہ نہیں بیٹھ رہے ہیں، بیٹھنے سے انکار کر دیے۔ ابو بکر چھوڑ دیے، ابو بکر کھڑے ہو گئے، لوگوں کے درمیان خطبہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ فمال الناس الیہ وترکوا عمر، لوگ ابو بکر کی طرف مائل ہو گئے، ابو بکر کی بات سننے لگے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر نے تقریر کی شروعات کے بعد کہا، اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سنو، تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا، نبی کی بات مانتا تھا، سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے۔ اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا، سنو فإن اللہ حی لا يموت، اللہ کی ذات زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ مرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں، فواللہ لکان الناس لم يعلموا ان اللہ هذه الآیہ الا حین تلاها ابو بکر۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ آیت قرآن میں ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو کہا کہ جس وقت اس آیت کی تلاوت کیے تمام لوگوں کو معلوم نہیں تھی یہ آیت، ابو بکر نے جس وقت تلاوت کی تمام لوگوں کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی، لوگ سمجھ گئے، عمر بن خطاب بھی سمجھ گئے، پہلے سے ٹھنڈا ہو گئے، غصے میں کے شکار تھے، اب نرم پڑ گئے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے کہ ہر آدمی، جو آدمی سنتا تھا اس آیت کی تلاوت کرتا تھا، جس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ یعنی یہ واقعہ بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا کو چھوڑ کر 12 ربیع الاول سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔ یہ تو حالت تھی انسانوں کی، لیکن جس شہر میں، شہر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس شہر کی کیا حالت تھی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک راوی کہتے ہیں، لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، ایک دن وہ بھی تھا، ایک دن وہ بھی تھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ جب مدینہ تشریف آئے کیا ہوا؟ اضاء منها كل شيء،
مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، ایک روشنی پھیل گئی، برکت کی روشنی، ہدایت کی روشنی، علم کی روشنی پھیل گئی۔ لیکن ایک زمانہ، ایک دور، ایک وقت ایسا بھی آیا، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، ایک وقت ایسا بھی آیا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی، ہر چیز پر اندھیرا، ہر چیز پر سناٹا چھا گیا۔ آگے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ، ہم ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے میں لگے ہوئے تھے، ابھی دفنانے میں لگے ہوئے تھے۔ وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْأَيْدِي، ابھی مٹی دے کر ہاتھ بھی نہیں جھاڑے ہوئے تھے۔ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا، ہمارے دل بدلنے لگے۔ نبی کی موجودگی میں جو حالت تھی، جو کیفیت تھی، وہ کیفیت بدلنے لگی، ایمان ذرا کمزور ہونے لگا۔ انس بن مالک سمجھ گئے اب تو وحی نازل ہونے والا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یعنی صحابہ اپنے دلوں کے بارے میں وہ چیک کر رہے تھے، دلوں کی کیفیت بدل رہی تھی۔ ہم اور آپ نہیں سوچتے، ہم تو صرف خوشی منا رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، خوشی اسلام میں دو ہی ہے، اسلام میں متعین کر دیا گیا ہے، خوشی بھی متعین ہے اور غم بھی متعین ہے۔ سال میں 2 دن خوشی کے لیے متعین کر دیا گیا ہے، اور غم اگر آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اس کے بارے میں متعین کر دیا گیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے، الا یہ کہ کوئی عورت ہو جس کا شوہر انتقال ہو چکا ہو، وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، ورنہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اور خوشی اسلام میں صرف اور صرف 2 ہی دن متعین کیے گئے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارا جائے، کوئی بھی کام کیا جائے شریعت کے نام پر، دین کے نام پر، تو پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ آیا اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہے یا نہیں ہے، یا قرآن کی آیت سے ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بات پیش کر دیتے ہیں، جب سوال کیا جاتا ہے اس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، جانتے ہیں جواب آتا ہے منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اس سے پہلے یہ بات ذکر کی جا چکی ہے، جب بات آئے دین کی، جب معاملہ دین کا ہو، مسئلہ دین کا ہو، تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ منع نہیں ہے، پوچھا یہ جائے گا، سوال یہ کیا جائے گا کہ ثابت کہاں ہے، ثابت کر کے دکھلایا جائے۔ نبی کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں، صحابہ کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں، تابعین کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں، تبع تابعین کے زمانے میں ثبوت نہیں، یہاں تک کہ 4 اماموں میں سے کسی بھی ائمہ کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں ہے، اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ بہت بات کی چیز ہے جس کا تعلق ذرہ برابر بھی اسلام سے نہیں ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے معاملے میں سنجیدگی سے کام لینے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہر چیز کو دین سمجھنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جو دین ہے اسی کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، جو بدعت ہے اسے بدعت سمجھنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں اسے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہے، قرض دار ہے، اس کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما۔ رب العالمین ہمیں جب تک زندگی ملے کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔